الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل انفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 10ویں پارے کی سورہ توبہ کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، بعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کی آیات میں تذکرہ تھا غزوہ تبوک کا۔ غزوہ تبوک میں جس قوم سے مقابلہ تھا مسلمانوں کا، وہ ایک تربیت یافتہ ایک ملک کی فوج تھی باقاعدہ، اور موسم بھی بڑا سخت تھا، کھجوروں کے پکنے کا زمانہ تھا، مسافت بھی بہت لمبی تھی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ اس غزوے میں ہر آدمی کو چلنا ہے، ہر آدمی کو چلنا ہے، نفیر عام۔ تو ایمان والوں کا سخت امتحان تھا۔ ایمان والے اس امتحان میں اللہ کے فضل سے پورے اترے۔ اس لیے چاہے موسم سخت ہو، چاہے حالات خراب ہوں، چاہے جتنی مشقت پیش آئے، چاہے جتنی تکلیف ہو، ایک مومن کے لیے کیا ہے کہ وہ اللہ کے حکم پر لبیک کہے، نبی کے حکم پر لبیک کہے، موسم کو نہ دیکھے، حالات کو نہ دیکھے، تکلیف کو نہ دیکھے، پریشانیوں کو نہ دیکھے۔ صحابہ کرام نے یہی کیا۔ نہیں یہ نغمہ فصل گلو لال کا پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ علامہ اقبال کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھنے کے لیے ضروری نہیں کہ موسم بہار ہی ہو،
موسم خزاں ہو یا موسم بہار، حالات خوشگوار ہوں یا ناگوار، وقت مشکل ہو یا آسان، اللہ کا حکم پر عمل ہر حال میں کرنا ہے۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مگر مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ لوگ مخالف ہیں، دشمن کی تعداد بہت ہے، طاقت بہت ہے، اسباب بہت ہیں، مگر اس کے باوجود ہمارے لیے حکم تو یہ ہے کہ تمہیں لا الہ الا اللہ کہنا ہے، چاہے لوگوں کو ناگوار گزرے ہو چاہے اچھا معلوم ہو۔ تو صحابہ کرام سخت موسم، دور سفر کی دوری، فصلوں کا پکنا اور بے سر و سامانی اور بڑے لشکر سے مقابلہ، ان تمام باتوں کے باوجود وہ تو تیار ہو گئے، جان سے بھی اور مال سے بھی۔ بعض صحابہ کے دل میں تھوڑا سا احساس پیدا ہوا موسم سخت ہے، مگر پھر وہ چوک پڑے ایک دم سے، یہ کیا ہے؟ 3 صحابی ایسے تھے جن کو کوئی عذر نہیں تھا، مگر وہ بھی سستی کی وجہ سے جا نہیں سکے، کل چلے جائیں گے، پرسوں چلے جائیں گے، نہیں جا سکے۔ باقی جو منافقین تھے ان کو کوئی عذر نہیں تھا، وہ تو اندر سے کافر تھے، بظاہر کلمہ پڑھتے تھے، ان کی قلعی کھل گئی اور وہ آ کر نبی کریم علیہ السلام سے جھوٹے بہانے کر کر جنگ میں شرکت نہ کرنے کی اجازت مانگتے رہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت دیتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کو ان کو اتنی جلدی اجازت نہیں دینا چاہیے تھی، اس لیے کہ اگر آپ اجازت ان کو نہ بھی دیتے، جب بھی یہ جنگ میں شریک نہیں ہوتے، لیکن سچوں کی سچائی ظاہر ہو جاتی اور جھوٹوں کا جھوٹا ہونا ظاہر ہو جاتا۔ حضور پاک علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ بہانہ کرنے والے ہیں، مگر یہ آپ کا کرم تھا کہ آپ نے چشم پوشی کر لی، ٹھیک ہے جاؤ۔ انہی لوگوں میں سے ایک شخص نے بہانہ بنایا تھا، کیا؟ اس کا نام تھا جد ابن قیس۔ یہ منافق تھا بڑا پکا، اور یہ ان لوگوں میں سے تھا جو صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام نبی کریم علیہ السلام کے حکم سے عمرہ کرنے کے ارادے سے گئے اور سخت امتحان پیش آیا۔ اللہ کے نبی نے جب ان سے کہا کہ آؤ بیعت کرو، عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے، تو سب نے آ کے بیعت کی، اور جب صلح کی گئی اور اس صلح میں کافروں نے بڑی سخت ظالمانہ شرطیں رکھیں جن کو ماننا بڑا مشکل تھا۔ یہ موقع صحابہ کے لیے بہت سخت امتحان کا تھا۔ ان کا بسم اللہ نہیں لکھنے دیں گے، آپ نے کہا نہ لکھو بھائی۔ ان کا آپ کے نام کے آگے رسول نہیں لکھنے دیں گے، آپ نے وہ بھی کاٹ دیا۔ تو یہ موقع صحابہ کا بڑے امتحان کا تھا۔ وہ اندر سے تو ان کو بڑے غصہ تھا ان کا، مگر اللہ کے نبی کے سامنے سب خاموش تھے، حضور صلح کر رہے ہیں۔ تو جن صحابہ نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی تھی، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کا پروانہ دیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان ایمان والوں سے راضی و خوش ہو گیا۔ کتنے دن کے لیے؟ اس لیے کہ اللہ جب کسی سے راضی ہوتا ہے تو 6 مہینے کے لیے راضی نہیں ہوتا، اس لیے اس کو معلوم ہے یہ میرا بندہ جو ہے جیسے آج خوشی والے کام کر رہا ہے، رضامندی والے، یہ بعد میں بھی رضامندی والے کام کرے گا، اسلام کے خلاف یہ کام ہی نہیں کرے گا۔ اللہ راضی ہو گیا ایمان والوں سے جو بیعت کر رہے تھے آپ سے درخت کے نیچے۔ اور کیوں راضی ہو گیا؟
فعلم ما فی قلوبہم، اس نے جان لیا جو کچھ ان کے دل میں تھا۔ ہم لوگ راضی ہوتے ہیں اور پھر ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ دل کا حال ہم لوگوں کو معلوم ہوتا نہیں ہے۔ اللہ نے جو رضامندی کا اعلان صحابہ سے کیا وہ کیسے کیا؟ دل کو جھانک کر، دل کو جان کر، ان کے جو باہر ہے یہی ان کے دل میں بھی ہے، مخلص ہے، وفادار ہے۔ تو غرضے کی یہ بیعت بڑی مبارک ہے، اس کو بیعت الرضوان کہا جاتا ہے، اور جو صحابہ اس میں شریک ہوئے ان کا درجہ دوسرے صحابہ کے مقابلے میں بہت بڑا ہے۔ آپ نے فرمایا انتم خیر اہل الارض، روئے زمین پر جتنے انسان اس وقت بستے ہیں ان میں سب سے افضل تم ہی ہو۔ آپ نے فرمایا لن یلج احد ممن بایع تحت الشجرہ، جس نے بھی درخت کے نیچے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے ان میں سے کوئی بھی جہنم میں کبھی نہیں جائے گا۔ اتنی بڑی فضیلت۔ 1400 صحابہ تھے، ہر صحابی نے بیعت کی، مگر ایک آدمی نے بیعت نہیں کی۔ ایک آدمی جب اللہ کی رحمت برس رہی تھی اس وقت بھی وہ موسلادھار بارش سے کیا رہا؟ محروم رہا۔ جب تیز بارش ہوتی ہے اور آندھی بھی کہیں ہوتا ہے برآمدے وغیرہ میں تو چھینٹے تو اس پہ بھی پڑ جاتی ہیں۔ اس وقت بھی جو آدمی بارش سے محروم رہا وہ حقیقت میں بد نصیب و بدقسمت ہے۔ وہ ہے محروم ازل جو اب بھی تشنا کام ہے، جس کا جی چاہے پیے ساقی کا اذن عام۔ اس سے بڑا محروم ازل کوئی نہیں۔ وہاں جنت مل رہی ہے، جنت کی نعمت مل رہی ہے، نعمتوں کی جان مل رہی ہے، جنتیوں کو آخر میں دی جانے والی نعمت دنیا میں دی جا رہی ہے، اور یہ آدمی وہاں موجود ہے اور کلمہ بھی اس نے پڑھا ہے، مگر یہ اس رحمت سے محروم رہا، اس نے بیعت نہیں کی۔ بلایا گیا پھر بھی بیعت نہیں کی۔ اس بد نصیب آدمی کا نام کیا تھا؟ بھول گئے؟ جد ابن قیس۔ یہی تبوک کے موقع میں حدیبیہ سن 6 ہجری میں، اور تبوک کیا ہے؟ فتح مکہ کے بعد۔ تو وہاں بھی اس کا نفاق ظاہر ہوا۔ جب کہا گیا چلو بھائی تبوک میں، تو اسی ظالم نے یہ کہا تھا حضور مجھے نہ لے جائیے۔ کیوں نہ لے جائے؟ کیا اس لیے کہ رومیوں سے مقابلہ ہے، روم کے عیسائیوں سے، اور ان کی عورتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، اگر ہم جائیں گے تو فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، اس لیے ہمارا ایمان سلامت رہے، تقوی سلامت رہے، مجھے نہ جانے دیجیے۔ اللہ نے کیا کہا؟ الا فی الفتنۃ سقطوا، یہ کہہ رہا ہے کہ ہم فتنے میں مبتلا ہو جائیں؟ فتنے میں تو پہلے سے پڑا ہوا ہے۔ ارے اس سے بڑا فتنہ کیا ہوگا کہ آدمی کفر میں مبتلا ہو؟ اس سے بڑا فتنہ کیا ہوگا اللہ کے نبی کو وہ دھوکہ دینا چاہے؟ اس سے بڑا کوئی فتنہ دنیا و جہان میں ہو ہی نہیں سکتا۔ اور کہہ رہا میں فتنے میں نہ ڈالیے۔ وہ ایک حکیم صاحب تھے، ان کے بعد ایک مریض لایا گیا، تو وہ مریض جو تھا اس کو انہوں نے علاج شروع کیا۔ علاج کے نتیجے میں لوز موشن شروع ہو گئے اس کو۔ تو انہوں نے کہا تیمارداروں نے کہ حکیم صاحب کی تو طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کہنے لگے وہ دوا ان کو پلاؤ، اور اصل میں جو خراب مادہ پیٹ میں ہے وہ نکل رہا ہے، اور جب تک وہ نکلے گا نہیں صحیح ہوگا نہیں۔ وہی دوا پلاتے رہے، وہ اور بڑھ گئے اور بڑھ گئے۔ پھر حکیم صاحب نے کہا بہت سخت مادہ ہے، اور صاحب بالآخر وہ بیچارہ مر گیا۔ تو تیمارداروں نے کہا حکیم صاحب وہ تو مر گیا۔ کہلے افسوس،
کتنا سخت مادہ تھا اس کے پیٹ میں. بتائیے جان تک نکل گئی. اب آپ بتائیے اب اس سے زیادہ اگر یہ مادہ اس کے پیٹ میں کہنے لگے اگر رہتا تو کیا ہوتا؟ اگر یہ مادہ اس کے پیٹ سے نہ نکلتا تو کیا ہوتا؟ اب آپ بتائیے اس سے زیادہ کیا ہوتا؟ جان نکل گئی اور کیا ہوتا؟ کہ اگر یہ مادہ پیٹ میں رہتا اور نہ نکلا ہوتا تو بتائیے کتنا سخت معاملہ ہوتا. ارے اس کے بعد کون سا سخت معاملہ تھا موت سے بڑھ کے؟ تو وہ ظالم کہہ رہے ہیں میں فتنے میں نہ ڈالیے. اللہ کہہ رہا ہے یہ فتنے کی بات کر رہے ہیں. الا فی الفتنۃ سقطوا، اس سے بڑے فتنے میں تو پہلے سے پڑے ہوئے ہیں خبیث. محروم رہے کہاں؟ حدیبیہ میں، اور محروم رہا یہاں بھی، اور سب نوازے جا رہے ہیں. پھر وہ کہنے لگا کہ ہم جا تو نہیں پائیں گے لیکن البتہ ہم مالی تعاون کریں گے، مسلمان لشکر کی مالی مدد کریں گے. آپ نے فرمایا وہ مجھے قبول نہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیتیں نازل فرمائیں. اور کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ، ان سے کہہ دو تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں، خوشی سے خرچ کرو، او کرہن یا ناگواری سے خرچ کرو. لن يتقبل منکم، تمہارا خرچ، تمہارا صدقہ، تمہاری خیرات کیا قبول ہے تمہیں نہیں ہے؟ وہ دیکھیے سوچ رہے ہیں بیٹھ کے کیا کہوں، قبول ہے یا نہیں ہے. جیسے کسی نوشہ سے پوچھا جائے نکاح میں قبول ہے، اب وہ حیرت سے دیکھ رہا ہے کیا کہیں، ہے یا نہیں؟ بولو. کہہ رہے ہیں قبول ہے. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لن يتقبل منکم، تم خوشی سے دو یا ناگواری سے دو، تمہارا پیسہ، تمہارا صدقہ، تمہاری خیرات اللہ کے وہاں قبول نہیں ہوگی، یہ مردود ہے. سوال یہ ہے کہ منافق آدمی، اللہ کہہ رہے تم چاہے خوشی سے دو، تو منافق آدمی دین کے راستے میں کبھی بھی پیسہ یا کوئی چیز خوشی سے نہیں دے گا. خوشی سے تو وہ دے گا جس کو ایمان ہو اور وہ یہ سمجھے کہ مجھے اس پر ثواب ملے گا. اور منافق تو کافر ہوتا ہے، اس کو یقین ہی نہیں ہوتا ہے مرنے کے بعد زندگی ہے، حساب کتاب ہے. تو جب بھی وہ اپنا پیسہ دے گا، دولت دے گا، کچھ بھی دے گا تو کیسے دے گا؟ ناگواری کے ساتھ. اور قرآن کہہ رہا ہے ان سے کہہ دو چاہے خوشی تو دو چاہے ناگواری سے دو، قبول نہیں ہوگا. پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے منافق جب بھی دے گا تو ناگواری سے دے گا. مان لو فرض کر لو، فرض کر لو تھوڑی دیر کے لیے، اگر تو یہ خوشی سے بھی دیں گے جب بھی اللہ قبول، یہ دیں گے تو کبھی خوشی سے نہیں. لیکن فرض کر لو، مان لو اگر یہ خوشی سے بھی دینے لگے جب بھی، ان کا صدقہ قبول نہیں ہوگا. یہ ایسے ہی جیسے استغفرت او لم تستغفر، استغفر لهم او لا تستغفر لهم فلن يغفر الله لهم. آپ ان کے لیے معافی کی دعا مانگیں چاہے نہ مانگیں، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا. یا یہ لوگ اگر استغفار کریں بھی یا نہ کریں اور توبہ کریں، اللہ تو توبہ سب کی قبول کرتا ہے، یہ اگر استغفار کریں یا نہ کریں پھر بھی ان کا استغفار قبول نہیں ہوگا. ایسے ہی چاہے خوشی سے صدقہ دیں اور چاہے ناگواری سے دیں، اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا قبول؟ کسی بھی نیک عمل کی قبولیت کے لیے اللہ کے وہاں پہلی شرط ہے ایمان.
کیا شرط ہے؟ ایمان کے بغیر کوئی عبادت، کوئی صدقہ، کوئی عمل اللہ کے وہاں قبول نہیں ہے۔ ایمان کے بغیر وہ لاش ہے، لاش۔ جیسے اگر جان نکل جائے تو پھر کیا ہے؟ وہ لاش ہے، بس اس کی کوئی قیمت ہے دنیا میں؟ کوئی قیمت نہیں۔ ایسے اگر ایمان نہیں ہے تو آخرت میں اس پر اجر و ثواب کچھ نہیں ملے گا، اللہ کے دربار میں وہ چیز قبول ہی نہیں ہوگی۔ تو یہ کہہ رہے ہیں ہم تو جائیں گے نہیں حضور، مگر پیسہ ہم دے دیں گے۔ تو ان سے کہہ دو پیسہ اپنی جیب میں رکھو، اللہ کے وہاں تمہارا پیسہ بھی قبول نہیں۔ کیا کہا؟ قل، آپ کہہ دیجئے، کیا کہیے؟ انفقوا طوعا او کرہا لن یتقبل منکم، تم خرچ کرو خوشی سے یا ناگواری سے، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا تمہاری طرف سے۔ وجہ اللہ اتنا ناراض کیوں ہے؟ انکم کنتم قوما فاسقین، اس لیے کہ تم لوگ نافرمان لوگ ہو۔ نافرمان تو وہ بھی ہے جو سمجھتا ہے نماز فرض ہے اور پھر بھی نماز نہیں پڑھتا، روزہ فرض ہے اور پھر بھی نہیں رکھتا، زکوٰۃ فرض سمجھتا ہے مگر دیتا نہیں، حج فرض سمجھتا ہے مگر کرتا نہیں۔ تو ایسا آدمی فرمانبردار ہے نافرمان ہے۔ لیکن وہ آدمی اس سے بڑا نافرمان ہے جو سرے سے ان چیزوں کو فرض ہی نہ مانے، جو فرض کے فرض ہونے کا انکار کر دے، وہ آدمی مسلمان نہیں رہتا، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یا فاسقون سے مراد صرف نافرمان نہیں ہے، بہت بڑا نافرمان، اور بڑا نافرمان کون ہے؟ کافر۔ جیسے ظالم تو دنیا میں بہت ہیں اور ظلم کی بہت قسمیں ہیں، لیکن سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم کیا ہے بھائی؟ نہیں معلوم؟ سب سے بڑا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، ظلم سب ہیں۔ ایسے ہی سب سے بڑی نافرمانی کیا ہے؟ کفر ہے۔ اللہ فرماتا کیوں نہیں قبول ہوگا ان کا صدقہ؟ اس لیے قبول ہے انکم کنتم قوما فاسقین، بلا شبہ تم لوگ حکم عدولی کرنے والے لوگ ہو، نافرمانی کرنے والے لوگ ہو، یعنی کافر ہو۔ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله، اللہ تعالیٰ نے آگے اس کو کھول بھی دیا، کیوں نہیں قبول ہوگا ان کا صدقہ خیرات؟ یہ نافرمان ہیں۔ نافرمان تو بہت لوگ دنیا میں ہیں، اللہ فرماتا یہ نافرمان بہت بڑے والے ہیں، اور بہت بڑے والا نافرمان کون ہوتا ہے؟ جو کفر کرے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، اور نہیں مانے ہے، نہیں رکاوٹ ہے اس بات سے کہ ان کا صدقہ قبول کیا جائے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، صرف ایک چیز رکاوٹ ہے، وہ کیا ہے؟ الا انہم کفروا باللہ وبرسولہ، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ۔ یہ تو کلمہ پڑھ رہے ہیں بظاہر، صدقہ دینے کے لیے تیار ہیں، اللہ دل کا حال جانتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ۔ اور جو دل کی چیز ہوتی ہے وہ کیسے پہچانی جاتی؟ اللہ کو تو سب پتہ ہے، مگر بندے کیسے پہچانتے ہیں؟ اس کی نشانیوں سے۔ کیسے؟ نشانی، علامت سے، دل میں کیا ہے اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی حال میں، ان کے دل میں کفر بھرا ہوا ہے جو چھپا ہوا تھا، اللہ نے اس کو پہچاننے کے لیے دو نشانیاں بیان کی، جس سے ان کا دل کا حال معلوم ہو جائے گا، ان کی کفر کی علامت ظاہر ہو جائے گی۔ کیا ہے وہ علامت؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، وہ نماز کے لیے نہیں آتے ہیں مگر سستی کے ساتھ۔ آتے ہیں نماز پڑھنے
مگر خوشی سے نہیں آتے، مجبوری میں بارے باندھے، چلا نہیں جا رہا ہے، دل نہیں چاہ رہا ہے، لیکن آ رہے ہیں کاہے کے لیے آ رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھوڑی آ رہے ہیں، ثواب کے لیے تھوڑی نہ آ رہے ہیں، وہ تو صرف اس لیے آ رہے ہیں کہ اگر نہیں پڑھیں گے تو مسلمان سمجھے نہیں جائیں گے، اور مسلمان نہ سمجھے گئے تو پھر ہماری خیریت نہیں ہے۔ اس لیے کیسے آتے ہیں؟ سستی کے ساتھ۔ ایک علامت وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، اور وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، نماز کے لیے نہیں آتے مگر ہارے جی سے۔ ہارے جی کا مطلب جی نہیں چاہ رہا ہے، بالکل بوجھ، زبردستی، ایسے آتے۔ ایک علامت۔ دوسری علامت وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، اور وہ خرچ نہیں کرتے ہیں مگر ناگواری کے ساتھ، جان نکلتی ہے۔ زکوٰۃ جب وصول کی جاتی ہے تو دیتے ہیں زکوٰۃ، مگر یہ نہ پوچھئے کہ کس دل سے دیتے ہیں، اس لیے کہ پیسے میں جان اٹکی ہوئی ہے، اور پتہ ہے کہ ثواب تو ہے ہی نہیں، ثواب سمجھتے نہیں ہمیں ثواب ملے گا، ہمیں اس کے اوپر کوئی بدلہ ملے گا، وہ یوں ہی سمجھ رہے ہیں بیکار اتنی محنت کا کمایا ہوا پیسہ، اور 40 لاکھ میں سے 1 لاکھ دینا پڑ رہا ہے۔ یعنی وہ زکوٰۃ دیتے ہیں تو کیسے دیتے ہیں؟ ناگواری کے ساتھ، اور نماز پڑھتے ہیں تو کیسے؟ ناگواری کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان ہے نہیں، اور جب ایمان نہیں ہے تو اللہ کے راضی کرنے کے لیے نہیں ہے نماز، زکوٰۃ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہے، ثواب ملنے کی کوئی امید نہیں ہے، خالی پیسہ جا رہا ہے، اور بلا وجہ ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کرو، اتنی دور مسجد میں جاؤ، نیند خراب کرو، اور ملنا کچھ نہیں ہے، یہاں بھی نہیں ملنا اور وہاں بھی کچھ ملنا ہی نہیں۔ تو قرآن کی اس آیت میں بڑی عجیب چیز ہے، 2 علامتیں بتائیں خدا نے، کائے کی؟ ارے ان کے کفر کی علامت، جو چھپا ہوا کفر ہے منافقوں کا۔ ایک ہے نماز میں سستی کرنا، اور دوسرے یہ ہے مال خرچ کرنا مگر دل سے نہ کرنا، زبردستی جبرن کرنا، اور یہ دونوں علامتیں بہت سارے مسلمانوں میں نہیں پائی جاتی۔ نماز بہت خوشی پڑھنے آتے ہیں نا مسلمان، خوشی کہاں آتے ہیں؟ ہم تم ان کے پاس ادھر دیکھتے ہو، وہ تمہیں دیکھتے ہیں، یہ کیا طریقہ ہے؟ ادھر ہٹو وہاں سے، ادھر آؤ۔ سبحان اللہ، یہ اچھی رہی۔ تو کیا ہوا؟ کیسے آتے ہیں؟ بادر ناخواستہ۔ یہ تو منافقوں کی علامت ہے، لہذا اس علامت کو چھوڑنا چاہیے اور فکر کرنا چاہیے۔ تو منافقوں کا طریقہ، ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں ثواب ملے گا، ہم سے پوچھا جائے گا۔ ایک نماز چھوڑنے پر کتنی لمبی سزا ہے، اور نماز پڑھنے پر کتنا ثواب اور کتنا انعام ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ جب دیں تو بھی ناگواری نہیں ہونا چاہیے کہ 40 لاکھ میں سے 1 لاکھ نکل نہیں رہا ہے، وہی کام کا ہے جو خرچ کر رہے ہیں ہم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں ایک بکری ذبح ہوئی، اور پھر اس کا گوشت تقسیم کیا گیا، ہدیہ میں سب کو بھی دیا گیا، ازواج مطہرات کو۔ اس کے بعد آپ تشریف لائے، آپ نے فرمایا کچھ باقی بچا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمایا اگلی دست۔ وہ کیوں انہوں نے روکی تھی؟ اللہ کے نبی کو یہ گوشت پسند تھا۔ اگلی دست باقی ہے، آپ نے فرمایا عائشہ وہی باقی نہیں ہے، اور باقی سب باقی ہے۔
جو صدقہ ہو گیا وہی باقی ہے، اور جو خود استعمال کے لیے رکھا گیا وہ باقی نہیں ہے۔ تو 40 لاکھ میں سے جو 1 لاکھ تم نے دے دیے وہی باقی ہیں، وہی کام آنے والے ہیں، وہ اللہ کے بینک میں جمع ہیں اور گھٹ نہیں رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، اور یہ اس دن ملیں گے جب بڑی سخت ضرورت ہوگی ایک ایک پائی کی۔ اس لیے زکوٰۃ کیسے دینا چاہیے؟ مشتلی کے ساتھ، اس سے برکت بھی ہوتی ہے، مال محفوظ بھی ہو جاتا ہے اور پاک بھی ہو جاتا ہے۔ بلائیں وبائیں، بہت ساری بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ان کا مال بھی قبول نہیں ہے، مردود ہے، یہ بھی مردود ہیں، ان کا مال بھی مردود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں، بہروپیے ہیں، ایمان والوں کے لباس میں آئے ہیں، زبان سے ایمان کا اظہار کر رہے ہیں، ان کے عمل سب اسلام دشمنوں والے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ پھر ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کیا جب یہ اتنے خبیث ہیں اور اتنے مردود ہیں، نہ ان کی نماز قبول نہ ان کا صدقہ قبول، یہ نبی کی شان پہ گستاخی کرنے والے، ایمان والوں کو دھوکہ دینے والے، مگر ان کے اوپر دھن کیوں برس رہا ہے؟ پھر ہے اللہ نے ان کو اتنا نوازا، بولو نا کیوں ہے؟ اور یہ ایسا سوال ہے جو فطری طور پر ہر آدمی کے دل میں آتا ہے۔ نعمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، اور برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ پریشان مسلمان ہے، اللہ کے باغی، خدا کے باغی، نبی کے باغی، دین کے باغی دشمن، ان کی مالی حالت، ان کا کاروبار، ان کا اقتدار، ان کی دولت، ان کے عیش و آرام، ان کی شان و شوکت، ان کی ٹھاٹ و باٹ دیکھنے سے تعلق رکھتی۔ اللہ نے ان کو دیا کیوں؟ اور یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے کہ دینے والا اللہ ہی۔ اللہ اگر نہ دیتا تو ان کو پاس کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو اللہ نے یہ دیا کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس کا جواب قرآن کی آیت میں دے رہا ہے۔ کیا؟ اس جواب کو ذہن میں رکھیے تو کبھی تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، اور ان کے مال اور ان کی اولادیں آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں کہ ارے ان کو اتنا پیسہ دیا، اتنی اولاد بھی ہے اور دولت بھی ہے اور سب کچھ ان کے بعد ہے، حیرت میں نہ پڑنا اس سے۔ یہ جس کو تم نعمت سمجھ رہے ہو، یہ نعمت نہیں ہے، یہ عذاب ہے۔ کیا یہ عذاب ہے۔ اور عذاب کسے دیا جاتا ہے؟ دوستوں کو، دشمنوں کو دیا جاتا ہے، اور رحم دوستوں پہ کیا جاتا ہے۔ یہ مال و دولت، یہ چمک میں نظر آ رہا ہے، یہ وہ سانپ ہے جس کے اوپر چاند تارا بنا ہوا۔ دیکھا ہے کبھی ایسا سانپ؟ ارے ایسا سانپ دیکھا ہے چاند تارا بنا جس پہ؟ دیکھا ہے نا؟ بڑا خوبصورت، کیا خوبصورتی کے ساتھ چاند تارے بنے ہوئے ہیں، لیکن وہ خوبصورتی مصیبت ہے، مصیبت، وہ زہر ہے، لال ہے۔ اگر آپ نے پکڑا تو پھر موت کی نیند سو جائیں گے آپ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، ان کے مال اور ان کی اولادیں تمہیں حیرت میں، تعجب میں نہ ڈالیں۔ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ان کو عذاب میں مبتلا کرے دنیا کی زندگی میں، دنیا کی زندگی ہی میں ان کو عذاب میں مبتلا کرے۔
عذاب میں کیسے مبتلا کرے گا؟ وہاں تو دولت ہے، وہاں تو مال ہے، وہاں تو اقتدار ہے۔ کہا کہ تمہیں نہیں معلوم، اس مال کی محبت ان کے دلوں میں اتنی ہے اتنی ہے اتنی ہے، جس کے نتیجے میں جب تک مال نہیں ہے تو اس کو حاصل کرنے کی ہر وقت تمنا رہتی ہے۔ ہر وقت یہی مال کسی طرح ملے، کاروبار بڑھے، دھن بڑھ جائے ہمارا، ہر وقت فکر۔ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، خواب میں بھی یہی دیکھ رہے ہیں، یعنی ہر وقت دماغ پہ مسلط ٹینشن، ایک کیڑا سا کاٹ رہا ہے۔ ایک عذاب ہوا۔ اس کے بعد دولت کمانے میں لگے تو ایسی اس میں زحمتیں ہیں، ذلتیں ہیں، سب برداشت کر رہے۔ کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی گالیاں بک رہا ہے، نو پرابلم، پیسہ ملنا چاہیے۔ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں بڑا کنجوس، دیکھو یہ کنجوس، دیکھنا یہ جا رہا ہے، مگر وہ سب گوارا کرتے رہیے۔ دولت ہے ہمارے پاس، نہ کھانے کا ہوش، نہ پینے کا ہوش، نہ آرام کا ہوش، نہ بیوی بچوں سے بات کرنے کا موقع، ہر وقت دولت ہی کو اس میں لگا ہوا ہے۔ تو یہ چیز کیا ہے؟ یہ نعمت ہے۔ اس کے بعد پیسہ تو خدا نے دے دیا، مگر کپڑے خراب پہنے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اچھے کپڑے اگر پہنیں گے تو اتنا پیسہ خرچ ہو جائے گا۔ اچھے ٹیلر سے اگر سلوائیں گے تو پیسے خرچ ہو گئے۔ سلوا کسی سے لے، بھئی کپڑے ہی تو پہننا ہے، اور خدا کا دیا وہ کچھ سب کچھ ہے۔ گاڑی تو ضرورت ہے زندگی کی۔ اب کوئی ضروری ہے کہ اتنی قیمتی مہنگی گاڑی، اچھی گاڑی، آرام دہ گاڑی خریدا؟ ارے سفر ہی تو کرنا ہے، تو الٹی سیدھی گاڑی خرید لی، اور پیسہ ہے سب، اور اس کے بعد روزانہ اس کی مرمت ہو رہی۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب آرام کی چیزیں ہیں نا، دولت سے آرام مل رہی اس کو، رات دن کمانے میں لگا ہوا، اور کمانے کے بعد جب مل گیا پیسہ تو اب اس کے بعد ٹینشن ایک اور بھی ہے، یہ بچے گا کیسے؟ اس کی حفاظت کیسے کی جائے؟ جان اسی میں اٹکی ہوئی ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر بیمار پڑ گیا اور کہا بھائی اس کا علاج تو اپولو میں ہوگا، اور بھرا ہوا ہے دھن پیسہ، مگر جان نکل گئی، اتنا پیسہ خرچ ہو جائے گا بتائیے؟ ابھی مرا نہیں ہے، خالی بیمار ہوا ہے، جان نکلی جا رہی۔ ایسا پیسہ یہ راحت کی چیز ہے یا عذاب ہے؟ سوچیے آپ۔ اور اس کے بعد سب کچھ کما لیا، اب کمانے کے بعد ملک الموت آ گئے، اب دیکھ رہا اتنا پیسہ اتنی دن محنت کی، اب ہو تو گیا، اب یہ سب چلا جائے گا، بتائیے سب چھوٹ رہا ہے، تو مرتے وقت بھی عذاب۔ اب اس کے بعد جب مر گیا تو عذاب ختم، ارے اب دوسرا عذاب شروع ہو گیا۔ یہ تو دنیا کا عذاب تھا، اب وہ آخرت کا عذاب شروع ہو گیا۔ تو یہ جو دولت ہے، یہ جو بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، حویلیاں ہیں، ان کو دیکھ کر کے دھوکہ نہ کھانا۔ اب رہ گئی اولاد، اب کہا کہ صاحب مسلمان رہنے کے لیے، ورنہ مسلمان نہیں سمجھیں گے تو زکوٰۃ دینا ہے۔ اب زکوٰۃ دے تو رہا ہے، مگر اس کے دل پہ کیا بیت رہی ہے؟ سوچئے، بڑا سکون مل رہا ہے مسلمان کو، زکوٰۃ دینے کے بعد سکون ملتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد سکون ملتا ہے، عبادت کرنے کے بعد سکون ملتا ہے۔ یہ زکوٰۃ دے رہا ہے تو اس کی بے چینی پہلے سوچ کے بڑھ رہی تھی، اور اب جب نکل گیا اتنا گھٹ گیا، بتائے بلا وجہ دینا پڑا ہے، بتائیے اب کڑ رہا ہے اس کے اوپر۔
اسی طریقے سے یہ منافق تھے، یہ خود تو جاتے نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو اولادیں دی تھیں ان اولاد میں سے بعض بچے ان کے مخلص مسلمان، باپ منافق مگر اولاد مخلص مسلمان۔ اب جب آیا موقع جہاد کا تو مال بھی دینا پڑ رہا ہے، ورنہ مسلمان نہیں رہیں گے، بھئی چندہ اگر ہم نہیں دیں گے سب دے رہے ہیں مسلمان نہیں سمجھا جائے گا۔ اب اس کے بعد اولاد جو ہے وہ جا رہی جہاد میں، اور خود تو مومن ہے نہیں، فضول سمجھتا تھا، اب اولاد جا رہی تو اولاد کا ٹینشن، اولاد تو خوش ہو کے جا رہی مگر یہ ٹینشن میں مبتلا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسے سمجھایا؟ اگر پھر بھی سمجھ میں ہم لوگوں کی نہ آئے، بولو اس سے زیادہ کیا سمجھایا جا سکتا ہے؟ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، اے پیغمبر اپنی نگاہیں اٹھا کے نہ دیکھیے جو ان کافروں میں سے مختلف قسم کے کافروں کو ہم نے دنیا کی دولت دی ہے، ہم نے اس پر نظر بھی نہ ڈالیے، ہے کیا؟ کیوں دی ہم نے؟ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم ان کا امتحان لیں، امتحان کے لیے ان کو دی ہے اور یہ امتحان میں فیل ہیں۔ اور مسلمان کے لیے دولت عذاب نہیں ہے، یہ تو راحت کی چیز ہے۔ نعم المال الصالح للرجل الصالح، حدیث میں آتا ہے بہترین مال نیک آدمی کے لیے بہترین چیز ہے، اس لیے کہ نیک آدمی کے بعد جب یہ مال پہنچے گا تو کہاں خرچ کرے گا؟ وہ اللہ کی اطاعت میں خرچ کرے گا، سکون بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا، عزت بھی ملے گی، اللہ کی مدد بھی ہوگی، برکت بھی ہوگی۔ ارے ہے یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما منع، فرمایا کہ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، اور ان کے مال اور اولادیں آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں، انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ چاہتا ہے اس کے ذریعے سے ان کو عذاب میں مبتلا کر دے دنیاوی زندگی میں، وَتَضْحَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور عذاب میں اللہ تعالیٰ ان کو گرفتار رکھے کہ ان کی جان بھی کفر کی حالت ہی میں نکلے۔ زیادہ تر ایسے لوگوں کے بعد جو دولت ہوتی ہے، مال ہوتا ہے، تو یہ مال و دولت کیا ہوتا ہے؟ غرور کا ذریعہ ہوتا ہے، تکبر کا سبب ہوتا ہے، اور غرور اور تکبر ہی حق بات کو ماننے کے آدمی کو روک دیتا ہے۔ دین اسلام کو جن لوگوں نے قبول کیا سب سے پہلے وہ کون تھے؟ غریب غربا تھے، جو بڑے بڑے مالدار تھے، دولت مند تھے، وہ ایمان نہیں ہے۔ کس نے روکا؟ فرعون کو خدائی کا دعویٰ کیوں کیا اس نے؟ اس کے بعد حکومت تھی۔ الیس لی ملک مصر، کیا میرے پاس مصر کی حکومت نہیں ہے؟ موسیٰ کے پاس تو ہے نہیں۔ نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا، ابراہیم علیہ السلام سے اس نے بحث کی، مناظرہ کیا، کیوں کیا؟ انا آتاہ اللہ الملک، اللہ نے سے اقتدار اور حکومت عطا فرمائی تھی، یہ دولت نے دماغ خراب کر دیے۔ ایسے لوگ آخر وقت تک ایمان نہیں لاتے، وہ رکاوٹ بن جاتی ہے دولت، اور اس کے بعد کفر کی حالت میں مر جاتا ہے آدمی۔ تو ظاہر بات ہے یہ دولت کیا ہے؟ اس کے لیے نعمت ہے، مصیبت، ہمیشہ کا عذاب کا سبب یہ دولت ہی تو بنی۔ لہذا اس دولت کو للچائی ہوئی نگاہوں سے مت دیکھو اور ان کی قسمت پر رشک مت کرو۔ لوگوں نے سب سے بڑے مالدار آدمی کو دیکھا تھا، سب سے بڑا مالدار دولت مند کون گزرا ہے؟ قارون۔ انہوں نے دیکھا اس کی شان اور شوکت کو، دولت کو، خدا یا لیتنا، کاش کہ ہمیں بھی ملتا مثل ما اوتیا قارون، جو قارون کو دیا گیا۔ کیا ٹھاٹ باٹ ہے، کیا لا لشکر ہے، کیا شان ہے، کیا خادم ہے، کیا نوکر ہیں،
اتنی دولت، اس کی بڑی قسمت ہے، بڑا خوش قسمت ہے یہ۔ اور جب اللہ نے میں خزانوں کے دھسا دیا تو وہ توبہ کرنے لگے، ارے اچھا ہوا اللہ میاں نے ہمیں یہ دولت نہیں دی، ہم نے تو کہا تھا ہمیں بھی ایسے مل جائے۔ اللہ نے کیسے کیسے قرآن میں سمجھایا، مگر ہم لوگوں کی سمجھ میں پھر بھی آتا نہیں۔ اللہ دل کی گہرائیوں میں یہ بات اتار دے تو اللہ فرماتا ہے وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ۔ تو ان کو مال دینے کی ضرورت کیا مال نہ دیں، اور نماز پڑھنے کی ضرورت کیا نہ پڑھیں نماز۔ اللہ کہتے یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں تو ڈر کے مارے، اور جو مال دے رہے ہیں یہ بھی ڈر کے مارے۔ ڈر کاہے کا ہے؟ ڈر کاہے کا ہے کہ ہمیں مسلمان سمجھیں۔ اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو وہ ہمیں مسلمان نہیں سمجھیں گے، اور جب مسلمان نہیں سمجھیں گے تو ہمارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا جو کافروں کے ساتھ ہوتا ہے، کافروں کے ساتھ ہوتا ہے وہ معاملہ ہوگا۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ کوئی اور جگہ بھی نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے کہ وہاں چلے جائیں ان سے پیچھا چھوٹے، کہیں جا بھی نہیں سکتے، اور ان کے بیچ میں اگر رہیں گے تو مسلمان بن ہی کے رہنا پڑے گا۔ اگر ہم نے اسلام کی علامات ظاہر نہ کی تو پھر ہماری خیریت نہیں ہے۔ یہ ہے راز۔ اسی لیے یہ لوگ کیا کہتے ہیں، اس کوشش میں رہتے ہیں کہ مسلمان ہمیں مسلمان سمجھے، ایسی حرکتیں کیا کرتے ہیں۔ اتنی فکر ان کو کیوں ہے اپنے مسلمان ظاہر کرنے کی؟ بولو۔ ایران کا معاملہ کیا ہے؟ آئے دن قرآن کے مقابلے ہو رہے ایران میں، حافظ کا اور اس کا اور اس کا۔ اسلامی ملکوں میں نہیں ہے اتنے، اور ہے کوئی حافظ ایرانی آج تک نہیں۔ مقابلے اتنے سب ہو رہے ہیں، کیوں؟ دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں یہ بات غلط ہے، ہم قرآن کو نہیں مانتے، یہ قرآن میں تحریف ہو گئی ہے، قرآن بدل گیا۔ ہماری عقیدے نے دیکھو ہم قرآن کی کتنی خدمت کر رہے ہیں، کیوں ضرورت پیش آئی؟ اس لیے کہ دل میں دغدغہ ہے، سمجھتے ہیں کہ لوگ ہمارے مسلمان ہونے میں شک کر رہے ہیں، لہذا کسی طریقے سے ان کو یقین دلاؤ، ایسی حرکتیں کرو، ایسے عمل کرو، ایسے جلسے کرو، ایسے جلوس نکالو تاکہ اسلام ہمارا پکا ہو جائے۔ لوگ سمجھ لیتے ہیں۔ یہی حال منافقین کا بھی ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ لوگ اتنا پریشان ہیں کہ باقاعدہ قسمیں کھاتے ہیں، کاہے کی؟ کہ دیکھو ہمارے بارے میں شک نہ کرنا، اللہ کی قسم ہم تمہیں میں سے ہیں، ہم مسلمان ہی ہیں۔ قسم سے آدمی کو اعتبار آ جاتا ہے۔ اللہ اسی کا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، اور یہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، کہ یہ تمہیں میں سے ہیں، یعنی مسلمان ہیں۔ خدا کی قسم شبہ نہ کرنا۔ یہ قسم کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ دنیا میں کوئی تو مسلمان قسم نہیں کھا رہا ہے اللہ کی قسم ہم مسلمان ہیں، تم ہی کیوں کھا رہے ہو قسم؟ کوئی پریشانی ہے اندر سے، بے چینی ہے۔ یہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی انہم لمنکم، کہ یہ تمہیں میں سے ہیں، اور اللہ کیا کرے؟ مسلمانوں ان کی قسموں سے دھوکہ نہ کھا جانا۔ کیوں؟ وما ہم منکم، یہ تم میں سے نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، اور بڑی زور زور سے اور چیخ چیخ کر کے کلمہ پڑھ رہے ہیں اور گلا بیٹھ گیا، مگر پھر بھی مسلمان نہیں ہے۔ غلاف کعبہ اوڑھ لیا اور کہہ رہے ہم مسلمان ہیں، تم پھر بھی مسلمان نہیں ہو۔ زمزم میں نہا لیے، ہم مسلمان ہیں، کہ پھر بھی تم مسلمان نہیں۔ اس کا تعلق تو دل سے ہے۔
اور اللہ دل کی ہر بات سے واقف ہے۔ اللہ مسلمانوں سے کہہ رہا ہے ان کا اسلام تمہیں دھوکہ دینے کے لیے ہے، اسی لیے قسمیں کھا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور اللہ خبر دے رہا وما ہم منکم، یہ تم میں سے نہیں ہیں۔ پھر اے اللہ یہ قسمیں کیوں کھا رہے ہیں، ان کو اتنی فکر کیوں ہے کہ لوگ ہمیں مسلمان سمجھیں، میں کیوں قسم کھا رہے ہیں؟ اللہ وجہ بتا رہا قسم کھانے کی، کیا؟ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، لیکن یہ بڑے ڈرپوک لوگ ہیں، یہ ڈر رہے ہیں کہ اگر حقیقت کھل گئی تو ہمارے ساتھ معاملہ کافروں والا ہوگا، اور کوئی جگہ بھی ایسی نہیں ہے کہ ہم جہاں جا کر کے الگ سیف ہو جائیں، رہنا بھی انہی کے بیچ میں، تو ان کے بیچ میں اگر رہنا ہے تو پھر مسلمان اسلام کا اظہار کر کے رہنا ہے، بیوقوف بنانا ہے۔ اللہ فرماتا وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، لیکن یہ لوگ ڈرپوک لوگ ہیں۔ کتنے ڈرپوک لوگ ہیں؟ اللہ کہتا تمہارے درمیان بھی یہ رہ رہے ہیں، اور تم سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے اور تمہاری تلوار سے بچنے کے لیے یہ سارے کام کر رہے ہیں، ڈھونگ رچا رہے ہیں، ورنہ ان کو ذرہ برابر تم سے تعلق نہیں ہے۔ اگر ان کے رہنے کا کہیں اور انتظام ہو جائے تو یہ ایسے بھاگیں گے جیسے اونٹ جو ہے وہ رسی توڑا کے بھاگ جاتا، ایسے بھاگے۔ سنیے اللہ کیا کہتا ہے، لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا، اگر یہ پالیں اپنے لیے کوئی پناہ کی جگہ، یعنی کوئی قلعہ مل جائے، قلعے کی چوٹی پہ پہنچ جائیں، او مغارات، یا کوئی غار مل جائے پہاڑ کا، وہاں جا کے بچ سکیں یہ، او مدخلا، یا کوئی ان کو سرنگ مل جائے جس کے اندر یہ چھپ جائے، لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَعُونَ، تو یہ لوگ سر اٹھا کر اسی طرف چل دیں گے، وَهُمْ يَجْمَعُونَ، اور یہ ایمان کا اظہار نہیں کریں گے، بس فوراً موقع ملا اور کھٹ سے بھاگیں گے۔ جیسے طوطا 20 سال سے آپ نے پنجڑے میں پالا، سب کچھ کھلایا پلایا اسے، مگر وہ یہاں مجبوری میں آپ جو کچھ اسے سکھا رہے ہیں وہ بول رہا ہے ٹیٹے کر کر کے، ہے جو سکھا تو بولے جا رہا ہے، لیکن وہ ہے تمہارا نہیں، وہ تو انتظار میں ہے کسی دن کھڑکی کھلی مل جائے۔ اور اتفاق سے 20 سال کے بعد اتفاق سے بند کرنا بھول گئے، تو کھٹ سے باہر نکلا اور اس نے باہر بیٹھ کر کے اس نے کہا ٹیں ٹیں ہے، ہم جا رہے ہیں اب۔ طوطا چشم، طوطوں جیسی آنکھ والا، جس میں مروت نام کی کوئی چیز رہی، 20 سال جو قیام کیا تو کیسے ایسا اعتبار آ گیا اس کی باتوں پر، یہ تو ہمیں بہت چاہتا، لیکن پھر اس نے جو اپنا دوسرا رنگ دکھایا تو پتہ چلا یہ جو کچھ ہم سمجھ رہے تھے یہ ہماری غلط فہمی تھی۔ یہی حال ہے۔ اللہ فرماتا وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، یہ کلمہ پڑھتے ضرور ہیں، ان کا مقصد صرف فائدے حاصل کرنا، جو مسلمانوں کو جو ملتے ہیں ہمیں مل جائیں اور پکڑ دھکڑ سے ہم محفوظ رہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ نہ ان کے دل میں اللہ کی عظمت ہے، نہ ان کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، اور مسلمان ہو اس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی عظمت نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ صرف عظمت نہیں بلکہ ہر چیز سے بڑھ کے عظمت ہوتی ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ ایک مسلمان سب کچھ قربان کر سکتا ہے اللہ کے نام پر، اللہ کے رسول کے نام پر۔ آپ دیکھ نہیں رہے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، یہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے، اتنا ظلم، اتنی زیادتی، کیوں؟ دنیا اتنی دشمن کیوں بنی ہوئی ہے؟ اور بھی تو مذہب کے ماننے والے ہیں، کسی سے کوئی تکلیف نہیں ہے، مسلمانوں ہی کے اوپر یہ رحم و کرم کیوں ہے ان کا، یہ نظر عنایت کیوں، اتنی سختی کیوں؟ بس اتنی بات پہ برہم ہے آندھیوں کا مزاج،
ہمارے گھر میں نبی کا چراغ جلتا ہے۔ یہ مسلمان ہیں، اگر اسلام چھوڑ دے تو ان کو ہم سے کوئی شکایت نہیں رہے گی۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اللہ قرآن میں بتا چکا ہے یہ یہودی تم سے کبھی خوش نہیں ہوں گے، اور یہ عیسائی چاہے آپ ٹائی پہن لیں ان کی، ان کا سوٹ پہن لیں، ان کی تہذیب اپنا لیں، ان کے طور و طریقے اپنا لیں، بفے سسٹم ان کا آپ اپنا لیں، چاہے جو کچھ کر لیں آپ، مگر یہ یہودی اور یہ عیسائی آپ سے راضی اور خوش کبھی نہیں ہوں گے۔ یہ کب خوش ہوں گے؟ حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کر لیں، خود یہودی بن جائیں، عیسائی بن جائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس لیے عرب حکمراں، مسلمان حکمراں یہ سب کاہے میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ ہم سے خوش ہو جائیں، ہم ان سے معاملات کر لیں، ہم ان کی فطرت کو بدل دیں۔ ہو سکتا ہے یہ ہمارے قریب آ جائیں، دشمنی ان کے ذہن سے نکل جائے۔ اللہ کہتا قرآن والے ہو تم، عرب ہو، تمہاری زبان میں قرآن نازل ہوا ہے، اور ہم نے قیامت تک کے لیے خبر دی۔ لن کے معنی معلوم کیا ہے؟ لن عربی میں نہیں کے لیے عربی میں کئی لفظ آتے ہیں۔ ما آتا ہے، ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں ہے۔ ان آتا ہے، ان انتم، لا آتا ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود ہے۔ لم آتا ہے، لم یکن الذین کفروا، یہ سب کائے کے لیے آتے ہیں؟ نفی کے لیے، نہیں کے لیے۔ انہی میں سے ایک لن بھی آتا ہے، لن یفعلوا، لن یتمنونہ ابدا۔ لن کا لفظ جہاں آتا ہے اس میں بہت سختی کے ساتھ نفی ہوتی ہے۔ سختی کا مطلب یعنی ایسا نہیں ہے، صرف نہیں، ایسا کبھی ہوگا بھی نہیں۔ سب سے سخت نفی ہے، نہیں سمجھ میں آئی گا، سب سے سخت نفی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ان یہودیوں سے کہہ دو اگر تم ہی جنتی ہو تو جنت میں بغیر مرے تو جاؤ گے نہیں، اور دنیا میں بڑی تکلیفیں ہو رہی ہیں، تمہیں بڑی پریشانیاں ہیں، جنت میں جا کے آرام کرو، اور جنت میں مرنے کے بغیر جاؤ گے نہیں، لہذا موت کی تمنا کرو، سیدھے بولو جنت میں چلے جاؤ۔ اللہ نے قرآن میں کہا ان سے کہہ دو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ پھر اللہ نے خود کہا وَلَن يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور یہ ہرگز کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ یہ کون کہہ رہا؟ اللہ کہہ رہا ہے، کبھی بھی۔ تو اسی طریقے سے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے تم کچھ بھی کر لو، ہر چیز ان کی اختیار کر لو، تہذیب، تمدن، طریقہ، ہر بات اختیار کر لو، یہودی اور عیسائی تم سے راضی و خوش کبھی نہیں ہوں گے۔ یہ کب خوش ہوں گے؟ ایک ہی راستہ ہے، یہودی بن جاؤ کوئی لڑائی نہیں، عیسائی بن جاؤ تو کوئی لڑائی نہیں، پھر جو جی جائے کرو۔ مگر اللہ کا اتنا صاف اعلان ہے، اس کے بعد بھی اگر ہم دھوکہ کھا جائیں تو کیا کہا جائے گا؟ لکھے گا کل کے حسرت، دنیا کی ہسٹری میں اندھیر ہو رہا تھا بجلی کی روشنی میں، اتنی بڑی روشنی خدا کی طرف سے دی ہوئی، اور پھر بھی ٹھوکریں کھاتے رہے تم، اور تم بھروسہ کرتے رہے۔ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا حمایتی مت بناؤ، رازدار مت بناؤ، دوست مت بناؤ، یہ تمہارے دوست کبھی کب ہوں گے؟
ایک ہی شکل میں ہوں گے۔ وہ کیا شکل ہے؟ کہ تم اپنے دین سے پھر جاؤ، بس سارا جھگڑا اسی کا ہے۔ آپ سوچئے، ذرا تصور کیجئے، اس قدر زندگی کے حریص اگر ایک اسرائیلی مرتا ہے تو ہنگامہ، اور 5000 بچے، معصوم بچے بمباری کر کے ان کو شہید کر دیا، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ عیسائی بھی اور یہودی بھی، تمام ممالک اتنا بڑا جنگی جرم کر لیا صرف مسلمانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہوش عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے مسلمانوں کو، اور اللہ ان کے مکر و فریب سے، اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں سے پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، ان کے دل میں نہ اللہ کی عظمت ہے نہ نبی کی عظمت ہے۔ اس لیے یہ ظالم کیا کرتے ہیں، ان میں سے بعض ایسے ہیں جو عیب لگاتے ہیں اے پیغمبر آپ پر صدقات کے تقسیم کرنے میں۔ کس پہ عیب لگا رہے ہیں؟ بولو کس پہ؟ اللہ کے نبی پہ۔ کیا کہ آپ نے جو صدقہ بانٹا ہے، آپ نے بانٹنے میں انصاف سے کام نہیں لیا، آپ نے اپنوں کو دیا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کے اوپر کوئی بات کہہ سکتا ہے؟ جہاں کافروں کو بھی یقین تھا کہ انصاف وہی ملے گا۔ وہ بشر منافق تھا اور ایک یہودی تھا، دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ یہودی کہتا تھا کہ فیصلہ نبی سے کراؤ چل کے، حالانکہ یہودی پکا دشمن، نبی سے فیصلہ کراؤ چل کے۔ اور منافق کہہ رہا تھا کہ نہیں، کعب ابن اشرف یہودی سے کراؤ۔ منافق کلمہ پڑھتا تھا اور یہودی کلمہ نہیں پڑھتا تھا۔ وہ نبی کے بعد مقدمہ لانا چاہتا ہے اور منافق نہیں لانا چاہتا ہے، لیکن مرتا کیا نہ کرتا، کلمہ تو پڑھا تھا۔ میاں شرم کرو، تمہارے نبی موجود ہیں اور پھر بھی تم کہہ رہے ہو وہاں چلو، تو گیا۔ اب جب لانا کیوں نہیں چاہتا تھا؟ سمجھتا تھا ہم ناحق ہیں۔ اور یہودی کیوں لانا چاہتا تھا؟ وہ سمجھتا تھا ہم حق پر ہیں، وہاں فیصلہ ہوگا تو انصافی کا ہوگا۔ دشمن بھی سمجھ رہا ہے، اور منافق بظاہر جو مسلمان ہے وہ بھی سمجھ رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہم حق پر نہیں ہیں، فیصلہ انصاف کا ہوگا۔ یہودی سمجھ رہا ہمارا مذہب تو وہ نہیں ہے، مگر فیصلہ وہاں انصاف کا ہوگا۔ مگر وہ منافق بھی تھا جو نبی کے سے فیصلہ کرانا نہیں چاہتا تھا۔ یہ بھی منافق کا بیان ہے کہ اے پیغمبر، جب آپ صدقات کو تقسیم کرتے تو اس تقسیم کے دوران انہی میں سے بعض ایسے بھی ہے جو آپ پر عیب لگاتے ہیں، معاذ اللہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے تقسیم میں انصاف نہیں کیا۔ حنین کی جنگ ہوئی، مال غنیمت اللہ کے نبی بانٹ رہے تھے، تو مال غنیمت جب تقسیم کر رہے تھے تو ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے نبی، آپ نے انصاف سے تقسیم نہیں کیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میں انصاف نہ کروں گا تو کون کرے گا؟ میں انصاف نہ کروں گا تو کون کرے گا؟ پھر جب وہ جانے لگا تو آپ نے فرمایا اس کی نسل سے ایک ایسی قوم پیدا ہوگی جو قرآن تم سے زیادہ پڑھے گی، لیکن وہ قرآن حلق کے نیچے اترے گا نہیں، وہ خارجی ہوں گے۔ کلمہ اسلام کا، نام اسلام کا، ان کی نمازوں سے تمہاری نمازیں تم کو اپنی نمازیں کم لگیں گی، ارے یہ بڑے نمازی۔ ان کے روزے دیکھ کر تم کو اپنے روزے حقیر لگیں گے، ارے ہم کتنے روزے رکھنے والے ہیں یہ۔ ان کی ذکر و تسبیح کو دیکھ کر تم کو اپنا ذکر و تسبیح کم لگے گا۔ اس قدر وہ آیا، وہی عبد الرحمن میں ملجم مرادی جس نے حضرت علی کو قتل کیا تھا، وہ انہی میں سے تھا، خارجی۔ ہاتھ کاٹا گیا کوئی مسئلہ نہیں، پیر کاٹا گیا کوئی مسئلہ نہیں۔ جب اس کی زبان کاٹی جانے لگی،
کہنا ارے یہ نہ کاٹو، اس سے ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ وہی والا تقویٰ، کتے والا، ایک ٹانگ اٹھا لی اور پیشاب کر رہے ہیں، دوسری ٹانگ بھیگ رہی. یہ وہ منافق ہیں. اللہ کہتا ہے وَمِنْهُمْ، اور انہی میں سے بعض وہ ہیں يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، جو صدقات کی تقسیم کرنے میں آپ پر طعن کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں. اور اللہ فرماتا ہے اس اعتراض کا مقصد بھی کیا ہے؟ دنیا کی محبت، صرف دنیا چاہیے انہیں. کیسے؟ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، اگر ان کو دے دیا جائے اس میں سے، مال غنیمت میں سے، جتنا یہ چاہتے ہیں، ان کے مطلب بھر کا دے دیا، ان کی مرضی کے مطابق اگر دے دیا جائے، یہ آپ سے خوش ہو جائیں گے. وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا، اور اگر ان کو نہ دیا جائے اس میں سے ان کی خواہش کے مطابق، اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، تو یہ ناراض ہو جائیں گے. ان کی خوشی اور ناراضگی کا معیار کیا ہے؟ ان کی خواہش پوری ہوتی رہے، پیسہ ان کو ملتا رہے ان کی مرضی کے مطابق. ایسے مسلمان ہوتے ہیں کیا؟ ایسے ہوتے ہیں مسلمان؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر انصار صحابہ اور مہاجر صحابہ کو بلایا اور کہا کہ اس مال غنیمت میں حصہ تم دونوں کا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ مال ہم مہاجرین کو دے دیں. حضرات انصار صحابہ نے کہا حضور بالکل، کیوں دے دیں؟ اس لیے کہ یہ مہاجر صحابہ تمہارے گھروں میں، ارے بولتے کیوں نہیں، تمہارے گھروں میں رہ رہے ہیں، ان کے اپنے مکانات ٹھہرنے کا انتظام نہیں ہے. اگر ہم ان کو دے دیں گے تو یہ الگ سے اپنا انتظام کر لیں گے اور تمہارے گھر خالی ہو جائیں گے. تو انصار صحابہ کیا بولے؟ حضور ان کو دے دیجئے یہ مال، اور ان کو ہمارے گھر ہی میں رہنے دیجئے، یہ ہمارے گھر میں رہیں اور مال سب کا سب انہی کو دے دیجئے، حضور خوش رہیں. یہ مسلمانوں کا حال ہوتا ہے. یہ منافقین کا حال ہوتا ہے. اگر مطلب کے مطابق مل گیا تو بہت خوش ہیں، اور نہیں ملا تو پھر ناراض ہے. اللہ نہ کرے دعوت میں آدمی ایسے آدمی کو بھول جائے اگر کوئی خیریت نہیں ہے. زندگی بھر کی دشمنی، یہ ہمیں نہیں بلایا. اور جس کو سچی محبت ہے آپ سے، آپ نے نہیں دیا اسے کارڈ، آپ بھول گئے، وہ آپ سے لڑے گا نہیں. ارے بھول گئے ہوں گے، اس وقت دماغ کے اوپر بہت زیادہ بوجھ ہوتا ہے، نہیں خیال آیا، یہی کہے گا، نہیں کہے گا. مگر کم ظرف آدمی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم ہی کو بھول گئے اور کسی کو نہیں بھولے. یہ سب دنیا دار قسم کے لوگ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اگر وہ راضی ہوتے، خوش رہتے، مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جو اللہ نے ان کو دلوا دیا تھا اپنے نبی کے ذریعے سے، اور جو اس کے رسول نے ان کو دے دیا تھا، جتنا بھی دیا تھا، اللہ نے جتنا بھی دلایا تھا، اگر یہ اس پر خوش ہوتے، وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، اور کیا کہتے؟ یہ جتنا اللہ نے ہمیں دلوا دیا، اللہ ہمارے لیے کافی، اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ اسی میں برکت دے گا، اور اگر ضرورت ہمیں پڑے گی تو ہمارا بھروسہ تو اللہ پر ہے، ہمیں دینے والا تو اللہ ہے، اس نے آج دیا ہے، آگے پھر دے گا. یہ مومنوں کا عقیدہ. وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، اور کہتے اللہ ہمارے لیے کافی ہے. سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عنقریب پھر دے گا جب ضرورت پڑے گی، اور اس کا رسول بھی دے گا. اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، ہم تو سب اللہ کی طرف رغبت رکھتے ہیں، ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہیں، چاہے کچھ ملے یا نہ ملے، چاہے ہماری تکلیف ہو، مال بھی چلا جائے، اولاد بھی چلی جائے، خود اپنی جان بھی چلی جائے، لیکن اللہ کا در ہم نہیں چھوڑیں گے. میدان جہاد میں یہی نقشہ ہوتا ہے، اور فلسطین میں یہی منظر سامنے ہے. سب کچھ دے رہے مگر یہودی نہیں بنیں گے، عیسائی نہیں بنیں گے. مال قربان، جان قربان، بچے قربان، بیوی قربان، اور پورا گھرانہ قربان، ہر گھر کے اندر شہید موجود.
لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم اپنا دین چھوڑ دیں؟ یہ یہودی سر پہ بٹھا لیں اگر وہ اپنا دین چھوڑ دے، مگر شہید تھوڑے بہت، کتنے شہید، بڑھتے چلی جا رہی تعداد۔ اور اللہ بھی جب دیکھتا ہے یہ مخلص ہیں تو پھر اللہ بھی مدد کرتا ہے، اور اللہ کو مدد کرنے کے لیے فوجیں اگر بہت زیادہ ہیں تو پھر اللہ مدد نہیں کرتا، اگر سامان لڑنے کا بہت زیادہ ہے تو پھر اللہ مدد نہیں کرتا، اللہ خوب مدد کرتا ہے، اور سارا سامان اور فوجیں سب رکھی رہ جاتی ہیں۔ جو یہودی مرنے کی تمنا نہ کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ کتنے یہودی مر چکے ہیں پتہ ہے؟ 1500 یہودی مر چکے، اور مالی نقصان 200 سے زیادہ ٹینک تباہ ہو چکے، اور آئرن ڈوم جو ان کا میزائل شکن جو ان کا آلہ ہے جس پر ان کو بڑا ناز ہے، اللہ کی مدد ایسے ہوتی ہے کہ وہ تو ادھر سے میزائل آ رہے ہیں وہ کام ہی نہیں کر رہا ہے۔ اس میں سے بھی جب میزائل آتا ہے تو اس میں سے ایک میزائل نکلتا ہے، اور وہ میزائل جو ہے آنے والے میزائل کو فضا ہی میں توڑ دیتا ہے، ناکارہ کر دیتا ہے۔ اب مجاہدین کے جو ادھر میزائل جا رہے ہیں، برس رہے ہیں، وہ ان کا آئرن ڈوم جو تھا وہ چپ چاپ پڑا ہوا سر جھکائے ہوئے، اور بڑا ناز، بڑا قیمتی تھا، امریکہ نے بھی ان سے خریدا تھا وہ۔ یہ کیا چیز ہے؟ اللہ کی مدد نہیں ہے تو پھر کیا ہے بولیے آپ؟ خود حیرت میں پڑے ہوئے ہیں، اتنی کم قیمت کا میزائل ہمارے اتنے بڑے بڑے ٹینکوں کو تباہ کر دے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ یہ انسان ہے، یہ ان کے ساتھ کوئی اور مخلوق لڑ رہی ہے؟ یہ کاہے کا؟ اللہ پر بھروسہ ہے۔ کافر ہے تو کرتا ہے، کافر ہے تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ، اور مومن ہے تو اللہ پہ کرتا ہے بھروسہ۔ تو بھروسہ اللہ پر ہے، اور سچا بھروسہ ہے، اور سچے مومن ہیں، تو اللہ بھی ایسے بھروسے والوں کے بھروسے کو توڑتا نہیں ہے۔ اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ ان کی نصرت فرمائے، اللہ ان مظلوموں کے حال پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی ہمت میں اضافہ فرمائے، اللہ اس ظالم دشمنوں کے مکر و فریب، ان کی تدبیریں، ان کے منصوبے، اللہ ان سب کو خاک میں ملا دے، اور اللہ قہر و غضب کی بجلیاں ان پر گرا دے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انما الصدق، کئے بجے اذان ہے؟ 7:15 پہ اذان ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ بتایا تھا کہ منافق اللہ کے نبی پر الزام لگا رہے تھے کہ آپ نے انصاف سے تقسیم نہیں کیا۔ اللہ فرماتا تم میرے نبی پہ انصاف کا الزام لگا رہے ہو۔ نبی تو پابند ہے کاہے کا؟ میرے حکموں کا۔ ہم نے بتایا ہے نبی کو اتنا فلاں فلاں کو دینا ہے، تو جہاں ہم نے بتایا ہے نبی وہیں دے گا، نبی اس کے علاوہ کہیں نہیں دے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی یہ آیت نازل کر کے بتایا، ہم نے اپنے نبی کو بتایا ہے کہ زکوٰۃ کی رقم صرف 8 جگہ خرچ ہو سکتی ہے۔ کتنی جگہ؟ 8 جگہ۔ کوئی مولوی مجتہد اس کو حق نہیں ہے کسی اور جگہ خرچ کرے، اس کو کیا حق ہوتا؟ اللہ کے نبی کو بھی حق نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کہیں اور زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے صدقات 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ اصل میں اللہ نے نظام کچھ ایسا بنایا ہے، کیسا کہ سب کے روزی کا اللہ نے وعدہ کیا نہیں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، سب کی روزی کا وعدہ۔
جانوروں کو بھی انسانوں کو بھی. لیکن اللہ نے حکمت کے تحت سب کو مال برابر نہیں دیا. اگر سب کو برابر دیا جاتا تو کوئی کسی کے وہاں کام نہ کرتا اور ساری دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا. کچھ لوگوں کو مالدار بنا، کچھ غریب بنایا، مگر جن کو غریب بنایا ہے ان کا حق اللہ نے مالداروں کے مال میں رکھا ہے. نہیں سمجھے؟ مالداروں کے مال میں رکھا ہے، تم دو. وفی اموالہم حق معلوم، اللہ کہتا ہے ان کے مالوں میں حق مقرر ہے. للسائل والمحروم، مانگنے والے کے لیے بھی اور نہ مانگنے والے کے لیے مالداروں کے مالوں میں غریبوں کا حق مقرر ہے اللہ کی طرف سے. اور جب حق ہے مقرر تو اگر آپ حقدار کو حق دیں گے پھر اس سے کہیں گے ہم نے آپ کا حق دے دیا، وہ کہیں گے کہ احسان کیا آپ نے، ارے میرا حق تھا تو مجھے دیا آپ نے، کوئی خیرات دیا آپ نے. تو یہ جو زکوٰۃ اور صدقات مسلمان دیتا ہے یہ کیا کر رہا ہے؟ غریبوں کا حق ہے اس کے مال میں سے، لہذا اپنے مال میں سے جب وہ ان کو دے رہا ہے تو یہ کوئی احسان نہیں ہے. لوگ اس کو احسان ہی سمجھتے ہیں، احسان مت سمجھے. پھر صدقات کئی طرح کے ہیں، نفلی بھی ہیں، واجبہ بھی ہیں، فرض بھی ہیں. صدقہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال میں سے جو خرچ کیا جائے وہ صدقہ ہے. یہ کبھی نفلی ہوتا ہے، یعنی کسی آدمی کی مدد کر دی، کسی کو دوا دلا دی، کسی کے بعد راشن پہنچا دیا، کسی کے بچوں کی فیس کا انتظام کر دیا، سب صدقہ ہے. اپنی والدہ، اپنے باپ، ان کو تو زکوٰۃ دی نہیں جا سکتی. آپ نے ان کا کام کیا، ان کے کپڑے بنوائے، ان کی دوا، ان کا علاج، ان کا معالجہ، ان کی خدمت، یہ جو کچھ خرچ کر رہے ہیں آپ اللہ کا حکم سمجھ کر، یہ سب صدقہ ہے. یہ نفلی صدقہ ہے. ایک واجب صدقہ ہوتا ہے جیسے صدقہ فطر، اور ایک فرض صدقہ ہوتا ہے جس کو ہم و آپ کہتے ہیں زکوٰۃ. قرآن میں اس کے لیے لفظ زکوٰۃ بھی آیا اور قرآن میں اس کے لیے صدقے کا بھی لفظ آیا ہے. تو جو فرض صدقہ ہے وہ کہاں خرچ ہوگا؟ زکوٰۃ اللہ نے اس کی جگہ بتا دی، یہیں ہوگا. باقی جو نفلی صدقے ہیں ان کے بارے میں کیا کہا؟ ضروری نہیں کہ وہ مسلمان ہی کو دیا جائے، وہ غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا. تصدقوا علی اہل الادیان کلھا، تمام مذہب والوں کو اوپر صدقہ کر دیا کرو، ضرورت مندوں کو دے دیا کرو. یہاں بیان کاہے کا ہے؟ زکوٰۃ کا. کیا کہا اللہ نے؟ سنیے، انما الصدقات للفقراء، صدقات یعنی زکوٰۃ یہ فقیروں کے لیے غریبوں کا حق ہے. غریب کا مطلب یعنی اس کے پاس کھانے کو ہے مگر اتنا نہیں ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے، ہے تو اتنا نہیں. اگر اس کے پاس کھانے کو ہے اور اتنا نہیں کہ زکوٰۃ فرض ہو جائے تو اس کو زکوٰۃ مانگنا ناجائز ہے. لیکن مسلمان اگر اس کی ضرورت پورا کرنے کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ دے دے تو جائز ہے. وہ مانگے نہیں مگر دیا جائے. دوسرا کون ہے؟ مسکین. مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہیں، ایک دن کا بھی نہیں. جب وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے تو یہ کیسے مستحق نہیں؟ یہ بھی مستحق ہے. اور کون مستحق ہے؟ والعاملین علیہا، اور جو اس پر ان صدقات پر متعین ہیں، جو لوگ ان صدقات کو، زکوٰۃ کو وصول کرنے کے لیے مقرر ہیں. اسلامی حکومت میں زکوٰۃ بیت المال میں جمع ہوتی ہے، تو جو لوگ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جاتے ہیں، ظاہر ہے جب خالص سارا وقت وصولی میں لگے گا تو بیوی بچوں کو کیا کھلائیں گے؟ تو ان کی تنخواہ
وہ تنخواہ اسی زکوٰۃ کے پیسے سے دی جا سکتی ہے، قرآن بتا رہا ہے۔ مگر کہاں؟ جہاں اسلامی حکومت ہو، اسلامی حکومت ہی نے ان کو مقرر کیا ہو، ہر جگہ نہیں۔ ہم نے مدرسہ قائم کیا، اس کے بعد ہم نے کہا جاؤ زکوٰۃ لے آؤ جا کے، آج زکوٰۃ لیا ہے، اسی میں سے آپ کو تنخواہ دے رہے ہیں، جیسے ہو رہا ہے، یہ صحیح نہیں۔ زکوٰۃ میں شرط کیا ہے؟ مالک بنانا۔ غریب کو مالک بنا دیا، اب غریب آدمی نے جا کے دے دیا تو اب آپ جہاں چاہیں استعمال کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم۔ چوتھا مصرف کیا ہے؟ جن کی دلجوئی کی جائے۔ دلجوئی کا مطلب نیا نیا بیچارہ مسلمان ہوا، گھر والوں نے بھی کنارہ کشی کر لی، جائیداد سے بھی محروم کر دیا، گھر سے بھی نکال دیا، تو ایسا آدمی کاہے کا مستحق ہے؟ زکوٰۃ سے اس کی دلجوئی کی جائے، اس کی ضروریات کو پورا کیا جائے۔ یہ مسلمان تو ہو گیا، کمزور ہے، لیکن ایمان میں اپنے کمزور ہے، یہ ڈھلک سکتا ہے۔ پیسے اگر اس کے پاس نہ ہوئے تو زکوٰۃ کے پیسے سے اس کے ایمان پر مضبوط کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ دلجوئی ہے۔ کسی غیر ایمان والے کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا، مسلمان ہو جائے، یہ اس میں شامل نہیں۔ اللہ کے نبی نے غیر ایمان والوں کو بھی جو دیا ہے وہ زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ مال غنیمت میں سے دیا، ٹیکس میں سے دیا۔ زکوٰۃ کا پیسہ وہیں دیا جائے گا جہاں اللہ نے بتایا۔ اور پھر رقاب، اور گردنوں کے چھڑانے میں۔ گردنوں کو چھڑانے کا مطلب یعنی غلام ہے اور غلام سے اس کے مالک نے، اس کے آقا نے کہا کہ اگر تم ہمیں اتنا پیسہ لا کے دے دو تو ہم تمہیں کیا کریں گے بھائی؟ نہیں، وہ چھوڑ دیں گے۔ باندھے ہوئے کیا؟ وہ بندھا ہوا نہیں ہے، ہم تمہیں آزاد کر دیں۔ اب وہ اتنا پیسہ کہاں سے لائے؟ کمانے کی بھی اجازت، کاروبار کر کے اتنا پیسہ لا کے دو ہمیں، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے زکوٰۃ کے پیسے سے اس کی مدد کر دیں تاکہ وہ آزادی حاصل کر لے۔ بعد نے کہا اس زکوٰۃ کے پیسے سے غلاموں کو خریدے اور پھر آزاد کرے، یہ بھی گردن چھوڑانا ہے۔ لیکن صحیح تفسیر وہی ہے، کیا کہ وہ غلام آزاد کیا جا رہا ہے، مالک اس سے پیسہ مانگ رہا ہے، لکھت میں اس نے دے دیا ہے اتنا پیسہ دو تو آزاد کر دیں گے۔ تو اس آدمی کی مدد کرنا زکوٰۃ کے پیسے سے، یہ بڑا صحیح اور بڑا ثواب کا مصرف ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس کو بیان کیا۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والغارمین، اور قرض داروں کے قرضہ ادا کرنے میں زکوٰۃ دینا۔ یعنی مال والا تھا، دولت مند تھا، حالات اس کے اوپر آ گئے، اب قرضہ ادا کرنے کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے، تو اس قرضے کے ادا کرنے میں اس کی مدد کرنے کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ دیا جائے۔ لیکن وہ قرضہ بھی کاہے کے لیے؟ گناہ کے لیے نہ لیا گیا ہو، پتہ چلا شراب پینے کے لیے قرضہ لیا تھا ہے، یا شادی کی الٹی سیدھی رسموں کے لیے، شادی کی الٹی سیدھی رسموں کے لیے پیسہ لیا تھا۔ کیا کرنا ہے؟ کہا شادی ہوگی تو اس کے اندر کچھ تھوڑا سا منورنجن بھی ہونا چاہیے ہے، تو اس میں باقاعدہ بلائے گئے تھے گانا گانے کے لیے، ساز بجانے کے لیے کچھ لوگ دلی وغیرہ سے، پتہ نہیں کہاں سے۔ اس میں یہ قرضہ ہے، تو ایسا نہیں، مجبور ہو گیا بیچارہ، اتفاق سے حادثہ پیش آ گیا، اب دینے کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے، تو اس کی زکوٰۃ کے پیسے سے مدد کر دینا تاکہ وہ قرضہ ادا کر سکے۔ فرمایا وفی سبیل اللہ،
اور اس میں وہ لوگ بھی آتے ہیں، فرماؤ فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے سے مراد جہاد، مجاہد ہے، جا رہا ہے مگر لڑنے کے سامان نہیں، خریدنے کے پیسے نہیں۔ اللہ فرماتا اس میں جو تم پیسہ خرچ کرو گے زکوٰۃ کا تو صرف جائز ہی نہیں، ڈبل ثواب ملے گا، ایک اللہ کے دین کی مدد کا اور دوسرا صحیح مصرف میں زکوٰۃ ادا کرنے کا۔ اسی طریقے سے قرض داروں میں وہ شخص بھی آتا ہے کہ جس کے اوپر حج فرض تھا، بہت غور سے سنیے گا، لوگ سمجھتے نہیں یہ بھی ہے جس پہ حج فرض ہو گیا تھا۔ حج کب فرض ہوتا ہے؟ جب پیسہ ہو جائے، اور اسی سال جانا فرض ہے آپ کے اوپر، آپ نہیں گئے، حالات آپ کے خراب ہو گئے، اب جانے کی پوزیشن میں نہیں، تو حج جو آپ کے اوپر فرض ہوا تھا وہ ختم نہیں ہوگا، وہ لدا ہوا ہے۔ اب وہ فرض حج کیسے ادا کرے؟ اگر نہیں ادا کرتا تو یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، بڑا مسئلہ ہے۔ اس لیے اس آدمی کی مدد کر دینا اس پیسے سے، تاکہ بیچارے سے سر کا جو فریضہ ہے حج کا وہ ادا ہو جائے۔ یہ نہیں شوقیہ یوں ہی بھیج دینا کسی کو حج کے لیے، یہ دین کا وہ کام جو ضروری ہے، اور ضروری کام میں پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے خلل پیدا ہو رہا ہے۔ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کوئی بچہ حافظ بننے جا رہا ہے، عالم بننے جا رہا ہے، پیسہ نہیں ہے، اس میں خرچ کرنا یہ بھی فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا میں ہے۔ فی سبیل اللہ کا مطلب لوگ سمجھتے ہیں نیک کام، اب نیک کام وہ کوئی سا بھی ہو سب میں زکوٰۃ دیے جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو تفسیر حدیث میں منقول ہے وہیں لگائیے، منمانی نہ کیجیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی آئے اور وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زید ابن حارث سدائی وہ تشریف لائے، دیکھا کہ ایک لشکر اللہ کے نبی بھیج رہے ہیں، تو پوچھا کہاں بھیج رہے ہیں آپ؟ کہا تمہاری قوم سے لڑنے کے لیے۔ کہ حضور یہ نہ کیجئے، ہم جا رہے ہیں اپنی قوم کو تبلیغ کریں گے اور ہمیں امید ہے وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، گئے وہ تبلیغ کی، پورا قبیلہ ان کا مسلمان ہو گیا۔ وہ فرماتے میں نے دیکھا کہ صدقات کا مال ڈھیر ہے، اور ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے کہا مجھے بھی اس میں سے دے دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا سنو، زکوٰۃ کا مال ایسا ہے اللہ نے اس میں نہ نبی کو اختیار دیا ہے نہ غیر نبی کو اختیار دیا کہ اپنی مرضی سے جس کو چاہو دے دو۔ اللہ نے وہ 8 مصرف بتائے ہیں، اگر تم ان میں سے ہو تو ہم تمہیں دے دیں گے۔ تو ان 8 مصرفوں میں ایک مصرف کیا ہے؟ وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے، اور اس کے بعد آخری کیا ہے؟ وابن السبیل، اور مسافر کی مدد کرنے میں۔ اور مسافر اس کے گاؤں میں پیسہ ہے، اس کے پاس فی الحال کچھ بھی نہیں ہے، اس کو اپنے وطن جانا ہے۔ آپ کو معلوم یہ صحیح آدمی ہے، یہ نہیں کہ وہ ہر مسجد میں کھڑے ہو گئے اور صاحب ہمارا ٹکٹ کھو گیا ہے، ہمارا ٹکٹ کے پیسے ہمیں کر دیے جائیں، یہ سب نہیں، یہ تو پیشہ ور لوگ ہیں۔ تو فرمایا یہ وہ صدقات کے زکوٰۃ کے مصارف ہیں جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، مقرر ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ بڑے علم والے، حکمت والے ہیں، اس لیے انہوں نے جہاں جہاں زکوٰۃ خرچ ہونا چاہیے وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مصارف بتائے ہیں، اسی میں ثواب ہے۔ اب زکوٰۃ کے پیسے میں بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں، ہم تو اسپتال کھول لیں اس میں پیسہ دے دیجئے، ہم کچھ کتابیں چھپوائیں گے وہ لوگوں میں بٹوائیں گے، زکوٰۃ کا پیسہ دے دیے۔ یا کوئی آدمی مر گیا ہے، لاوارث ہے، اس کو کفنانا ہے، زکوٰۃ کا پیسہ دے دیجئے۔ گاؤں میں ہمارے مسجد نہیں ہے اور بہت دور دور سے مسجد نہیں ہے
اور ایسے لوگ بھی نہیں ہیں زکوٰۃ کا پیسہ دے دیے، ان میں کہیں بھی زکوٰۃ کا پیسہ استعمال کرنا بولو جائز نہیں۔ کیوں؟ زکوٰۃ تو جب ادا ہوتی ہے جب مستحق کو مالک بنا دیا جائے۔ آپ نے مالک بنا دیا، اب وہ جہاں چاہے خرچ کرے۔ آپ نے مالک نہیں بنا، زکوٰۃ کا پیسہ جو کہا دیکھو یہ نل لگوانا ہے آپ کو، پیسہ زکوٰۃ کا دے رہے ہیں، کہہ رہے نل لگوانا ہے آپ کو زکوٰۃ کے پیسے سے، یہ تو زبردستی مالک کہاں بنایا آپ نے؟ ارے ہے نہیں مالک بنانے کا مطلب، اور وہ مالک ہو گیا جہاں چاہے خرچ کرے، مالک بنانا ضروری ہے۔ اب اگر کفن میں آپ نے زکوٰۃ کا پیسہ لگایا تو کفن کا مالک کون ہے؟ مردہ کو مرنے کے بعد مالک ہوا، مالک ہے ہی نہیں، تو زکوٰۃ کا پیسہ نہیں ہوا۔ مرنے والا مر گیا، اس کے ذمے قرضہ باقی ہے، اب ظاہر ہے قرضہ ادا کرنا بہت ضروری اور ہے بھی نہیں جو اس کی طرف سے قرضہ ادا کیا جائے۔ حدیث میں کیا ہے؟ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا چاہے شہید ہو جائے جب تک کہ قرضہ نہ ادا کیا جائے۔ وارثین بھی ایسے ہیں، وہ بھی فقط حال ہے، پیسہ قرضہ اس کے اوپر باقی، تو زکوٰۃ کا پیسہ اس قرضے میں نہیں دیا جا سکتا، مگر ایک شکل ہے۔ وہ کیا شکل ہے؟ اس کے جو غریب رشتہ دار ہے انہی کو دے دیا آپ نے وہ پیسہ زکوٰۃ کا، اور پھر اس نے مالک بن کر کے مرنے والے کی طرف سے جن کا پیسہ باقی تھا مردے پر اس قرضے کی ادائیگی میں اگر دے دیا تو وہ قرضہ ادا ہو جائے گا، اور زکوٰۃ کا پیسہ اس نے مردے کو نہیں دیا ہے، غریب کو دیا ہے اور مالک بنا دیا ہے، اور مالک کو اختیار ہے اپنی مرضی سے، یہ نہیں ہم آپ سے پہلے سے لکھوا لیں ہمیں تو زکوٰۃ کا پیسہ دے رہے ہیں اور یہ فلاں کو قرضے پہ دینا ہے، تو یہ کیا ہوا ہے؟ تو یہ تو طے کر لیا آپ نے، مالک نہیں بنایا آپ نے۔ اس کا مطلب مالک بنانے کا مطلب یہ ہے اس کو مالک بنا دے، وہ جو جی چاہے کرے۔ اب یہی حال زکوٰۃ میں کس کا ہوتا ہے؟ شوہر زکوٰۃ دے یا بیوی زکوٰۃ دے؟ زیوروں کی زکوٰۃ شوہر دے یا بیوی دے؟ ابھی اختلاف ہو رہا ہے اس میں۔ اختلاف کیا ہے؟ جو مالک ہو وہی دے۔ تو بیوی کہتی ہے شوہر سے کہیے کہ شوہر کہتے بیوی مالک ہے وہ دے، اور بیوی سے جب کھائے زکوٰۃ دو کہتے میاں جانے زکوٰۃ کس پر فرض ہوگی؟ جو مالک ہے، جو میکے سے اس کو زیور ملے ان کی مالک بیوی ہے، اور جو شوہر نے اس کو زیور دیے اگر کہہ دیا ہم نے تمہیں مالک بنا دیا ہے تو بیوی مالک ہے۔ جو مالک ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ شوہر صاحب نے کہا ہم نے اپنی بیوی کو ساری زیوروں کو مالک بنا دیا، اب بیوی صاحبہ نے سن لیا، وہ زیور لے کے اپنے گھر چلی گئیں۔ انہوں نے اس میں سے ایک ہار جو تھا وہ اپنی بہن کو دے دیا، جو کنڈل تھے وہ بھتیجی کو دے دیے، وہ غریب تھی۔ تو میاں صاحب چپ چاپ بیٹھے رہیں گے؟ آپ بتائیں بیٹھے رہیں گے؟ غصہ ہوں گے، ڈانٹیں گے، یہ آپ کو حق کس نے دیا ہے کتاب آپ بانٹتی پھریں؟ تو پھر آپ نے مالک کہاں بنایا اپنی بیوی کو؟ اگر آپ اعتراض کریں تو مالک ہی نہیں بنایا آپ نے، مالک پہ تھوڑی اعتراض کیا جاتا ہے۔ تو بڑا مسئلہ ہے خالی بچنے کے لیے فلاں مالک مگر پورا اختیار بھی نہیں دے رہے۔ تو اس لیے مالک بنانا ضروری ہے، اختیار دینا ضروری ہے، شرط لگانا صحیح نہیں ہے۔ پھر زکوٰۃ ان میں سے جو رشتہ دار ہیں ان کو مستحق اگر ہیں ان کو دینے میں ڈبل ثواب ہے۔ ایک دوسرے فقیر کو دیا 10 روپے تو 10 روپے کا ثواب ملے گا، اور اپنی بہن کو دیا جو مستحق تھی تو 20 روپے کا ثواب ملے گا۔
10 کے بدلے میں 20. جس سودے پہ 20 ملیں وہ سودا کرو گے، جس پہ 10 ملیں وہ کرو گے؟ کہلے وہ تو سب اپنی جگہ پر، مگر بہن سے ہماری لڑائی ہے، ہماری بول چال نہیں ہے، یہ اور ڈبل گناہ. ایک تو تم زکوٰۃ نہیں دے رہے ہو اور دوسرے کہ ہماری بول چال نہیں ہے، یہ اور بڑا گناہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے تو ایک صحابی تشریف لائے، تو حضرت عمر نے کہا رضی اللہ عنہ یہ کوئی آنے کا وقت ہے؟ خطبہ شروع ہو گیا، اب آ رہے ہو تم؟ تو کہنے امیر المومنین میں بازار سے سیدھا چلا آ رہا ہوں، میں نے وضو کیا اور میں فوراً جلدی سے آ گیا. کہنے اچھا اور وضو بھی؟ اور وضو کر کے آئے ہو؟ یعنی ڈبل جرم تم نے کیا. ایک تو خطبہ شروع ہو گیا تب آئے ہو، دوسرے اللہ کے نبی جمعے کے دن غسل کرتے تھے اور تم کہہ رہے ہو وضو کر کے چلے آ رہے ہیں، اور وضو بھی. تو ایک تو بہنوں کو پیسہ نہیں دیا، رشتہ داروں کو، دوسروں کو دے رہے ہیں اور یہ مستحق ہیں، ناک کے نیچے ہیں، چراغ کے نیچے اندھیرا، ان کی مدد نہیں کر رہے ہیں. اور اوپر سے کوئی کہتا ہے تو کہتے ہیں ہماری بول چال ان سے نہیں ہے. یہ تو ڈبل جرم ہے. شہر میں زکوٰۃ کا پیسہ جس شہر کی زکوٰۃ ہے اسی شہر میں خرچ کیا جائے، دوسرے شہر میں نہ بھیجا جائے. اپنے شہر میں ضرورت ہوتے ہوئے دوسرے شہر میں بھیجنا مکروہ ہے. لیکن اگر ہمارے رشتہ دار ہیں قریبی اور وہ دوسرے شہر میں رہتے ہیں تو بھیجنا یہ مکروہ نہیں بلکہ ثواب کا کام ہے. یہ آپ کو پتہ ہے ہمارے شہر کے مدارس اور ہمارے شہر کے لوگ، ان کو اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی اس دیہات کے لوگوں کو ہے، تو وہاں بھی زکوٰۃ کا پیسہ بھیجنا گناہ نہیں ہے بلکہ ثواب کا کام ہے. زکوٰۃ کا پیسہ رشتہ داروں کو دینے سے تو ثواب ملے گا، لیکن ہر رشتہ دار کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. کس کس رشتہ دار کو دی جا سکتی ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں. زکوٰۃ بھی نکال رہے ہیں اور رشتہ داروں کی مدد بھی نہیں ہو رہی، اس لیے پتہ نہیں ان کو. صرف 2 طرح کے رشتہ داروں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، غور سے سنو، باقی سب کو. ایک جن سے رشتہ نکاح کا ہے، اور ایک وہ جن سے رشتہ ولادت کا ہے. نکاح کے رشتے کا مطلب شوہر چاہے جتنا مالدار ہو، بیوی چاہے جتنی غریب ہو، شوہر بیوی کو زکوٰۃ، اور اس کا الٹا اگر ہو، یعنی بیوی مالدار ہے اور شوہر غریب ہے، زکوٰۃ نہیں دے سکتا، لیکن نفلی صدقہ بیوی دوسروں کے بجائے اپنے شوہر کو دے تو یہ ثواب کا کام. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی زینب وہ آئیں مسئلہ پوچھنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ عبداللہ غریب آدمی ہے، اللہ نے مجھے نوازا ہے، کیا ہم اگر عبداللہ کی مدد کر دیں تو ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں ملے گا، مگر وہ پیسہ کون سا والا؟ ارے کون سا بولو نا، کون سا والا؟ اچھا سب نے کہا نفلی تو تم نے بھی کہہ دیا نفلی. کون سا پیسہ؟ فرض نہیں، نفلی صدقات. تو ایک تو شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا اور بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی. دوسرے ولادت کا رشتہ، جن سے وہ خود پیدا ہوا ان کو نہیں دے سکتا، یعنی ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، اوپر تک زکوٰۃ ان کو نہیں دے سکتے. اور جو خود اس سے پیدا ہوئے ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا، یعنی بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی. سگے بھائی کو دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں. سگی بہن کو؟ کہا جی ہاں. خالہ، پھوپھی، ماموں، چچا، بتائیے، بھتیجے، بھتیجیاں، ان سب کو اگر یہ مستحق ہیں تو زکوٰۃ کا پیسہ ان کو دینا زیادہ فضیلت رکھتا ہے.
کتنی خوبصورت ہے شریعت، کتنی آسان و حسین ہے شریعت، ہم نے اس کا چہرہ ہی نہیں دیکھا۔ اگر مسائل ہمیں معلوم ہو جائیں پھر یہ بتانا بھی ضروری نہیں یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، اور ضروری نہیں کہ پیسہ ہی دیں۔ اگر آپ کپڑا بیچتے ہیں تو کپڑا زکوٰۃ میں دے سکتے ہیں، برتن بیچتے ہیں برتن زکوٰۃ میں دے سکتے ہیں، غلہ بیچتے ہیں تو اللہ بھی زکوٰۃ میں دے سکتے ہیں۔ سب سے بہتر چیز جو دی جائے وہ کیا چیز ہے؟ وہ پیسہ ہی ہوتا ہے، اس سے غریب کی ہر ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ اگر مسئلہ معلوم ہو اور لوگ اعزاء اقربا کی مدد کرے تو مدد بھی ہو جائے، ثواب بھی ملے اور زیادہ ثواب ملے، اور آپس میں نفرتیں بھی خوب اچھی طرح پیدا ہو جائیں، ہے نا؟ نفرتیں بھی پیدا ہو جائیں گی نا؟ بولتے نہیں کیوں بھائی؟ اچھا، محبت پیدا ہوگی، اور اسی کی بہت زیادہ اس وقت بھرمار ہے، اسی کی زیادہ ضرورت ہے۔ محبت علی کا بھی انتقال ہو گیا اور برکت علی کا بھی انتقال ہو گیا، ہے نا؟ اب باقی کون ہے؟ مطلب علی، بس اب یہی دنیا میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احکامات جو خدا نے کھول کھول کر قرآن میں بیان کیے اسی لیے لوگ سمجھیں اور عمل کریں، مگر لوگ اتنے عادی ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں سمجھنا ہے، اب 4 دن بچے مرنے میں، قبر میں پیر لٹکے ہوئے، اب ہم قرآن سمجھ کے کیا کریں گے؟ مرنے کے بعد پتہ چلے، جیسے ہی مرو گے پتہ چلے گا، صرف اسی کتاب کے بارے میں پوچھا جائے گا، سیکھا کیوں نہیں تھا؟ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور اللہ کے نبی اللہ کی عدالت میں قیامت کے دن سفارش نہیں، شکایت کریں گے، اور حضور جس کی شکایت کریں گے کوئی سفارش نہیں کرے گا، اور اللہ کے نبی شکایت نماز نہ پڑھنے والے کی نہیں کریں گے، روزہ نہ رکھنے والے کی نہیں کریں گے، کس کی کریں گے؟ کس کی شکایت کریں گے؟ اے میرے رب، یہ میری قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، تلاوت بھی نہیں، معنی و مطالب احکام کو سیکھنا نہیں، اور جب سیکھنا نہیں تو عمل کرنا کیا؟ کتنے مر گئے جو نہیں جانتے تو کتنے مرنے کے لیے تیار ہے۔ اور اسی کتاب سے مسلمانوں کی عظمت وابستہ ہے، جب تک وہ اس سے وابستہ رہے، عمل کرتے رہے، سیکھتے رہے، سکھاتے رہے، دنیا میں ان کو اللہ نے ترقی عطا فرمائی، اور جب سے انہوں نے قرآن سے منہ موڑا تو دنیا میں ذلیل اور رسوا ہو گئے۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اور پھر بھی قرآن کی طرف توجہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی کو الزام مت دو، ہم نے خود اپنے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ ہم نے خود کیا ہے، اور خود جو کیا ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اللہ ہماری غفلت کو معاف فرمائے، اللہ پوری امت کو قرآن و سنت کی طرف متوجہ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عالیہ کی طبیعت خراب ہے، اور بہت سارے اللہ کے بندے ہیں ان کی طبیعتیں خراب ہے، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ کاروبار کرنے کے لیے بیاج کے پیسے سے کیا لکھا ہے بھائی؟ بکری خرید سکتے ہیں۔ ارے بکری کیا ہوئی؟ کوئی بھی چیز بیاج کے پیسے سے خریدنا صحیح نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں نے سوچا کہ مطلب یہ لون لے لیا جائے مکان بنانے کے لیے، اور کاروبار کے لیے لوگ ایسے اس کو سمجھ رہے ہیں جیسے بچے کے لیے ماں کا دودھ ہوتا ہے، کوئی رکاوٹ ہی نہیں۔ پہلے کبھی بہت مجبوری ہوتی تھی، اس کے بعد آدمی سوچتا تھا، آج تو کاروبار ہے اس کو بڑھانے کے لیے لون چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَأْذَنُوا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر سود لینے دینے سے باز نہیں آؤ گے تو اللہ کی طرف سے جنگ کا اعلان سن لو۔ کسی گناہ پر جنگ کا اعلان نہیں ہے، یا اللہ والوں کو ستانے پر ہے، اور یا پھر سود کے لینے پر ہے۔ اور اللہ جب اعلان جنگ کرے تو پوری دنیا مل کر کے اگر مدد کرنے پہ بھی آ جائے جب بھی بچا
بچانے والا کوئی نہیں۔ تو یہ امت گڑھے میں کیوں گر رہی ہے؟ قرآن میں دیکھیے سود کے مسائل صاف صاف بیان کیے گئے، وہ سنتے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں، لیے جا رہے ہیں۔ مکان بن رہا ہے اچھا مکان، مگر اس سے زیادہ بنانا ہے اور اس کے لیے پیسے نہیں ہے، بینک سے لون لے لیجئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ دعا کیجئے، اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضى عجل۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنے رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کے توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پوری امت کو قرآن و سنت کی طرف متوجہ فرما دے۔ اے اللہ شریعت کے مسائل سیکھنے کا جذبہ دل میں پیدا فرما۔ اے اللہ جو معلوم ہو چکے ہیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ جہاں کہیں تیرے بندے پریشان غیب سے ان کی مدد فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے یا وہ امید رکھتے ہیں، ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ جو دنیا سے چلے گئے ان سب کی مغفرت فرما دے۔ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما۔ اے اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مظلوم فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ مجاہدین کی مدد فرما، غیب سے نصرت فرما، حمایت فرما۔ اے اللہ جو شہید ہوئے ہیں ان کے درجات کو بلند فرما، جو یتیم ہیں بیوائیں ہیں ان کی کفالت کا انتظام فرما۔ اے اللہ اپنی بھرپور نصرت اور حمایت کے فیصلے نازل فرما دے۔ اے اللہ جو ظالم ظلم کر رہے ہیں، اے مالک جو ان کی حمایت میں کھڑے ہوئے ہیں، اے اللہ یہ سب اسلام دشمنی میں ہیں۔ اے کائنات کے بنانے والے ان سب کو اپنے ناپاک مقصد میں ناکام و نامراد فرما دے، ان کی تدبیروں کو انہی پر الٹ دے۔ اے اللہ ان کے دماغوں کو معوف کر دے، اے اللہ ان کے منصوبوں کو خاک میں ملا دے، اے اللہ اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا دے۔ اے اللہ ان کو اسی دنیا میں عبرتناک سزا عطا فرما، اسی دنیا میں ان کو ذلیل اور رسوا فرما دے۔ اے اللہ جہاں کہیں تیرے بندے پریشان غیب سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی، ہمارے شہر کی، ہمارے وطن کی اے اللہ فرقہ پرستوں کی شرارت سے حفاظت فرما، جو دنیا سے جا چکے ان سب کو معاف فرما۔ آمین یا رب العالمین وصلی اللہ